شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، اپنا دیوانہ بنایا، میں تو اس قابل نہ تھا، گرد کعبے کے پھرایا، میں تو اس قابل نہ تھا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا۔ الحمد لله الذي جعل البيت مثابة للناس وأمنا ونسبه إليه شرف ويمنى، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الحاج والعمال وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے بڑا بابرکت، بڑا مبارک، اللہ کی رحمتوں کو کھینچنے والا مہینہ چل رہا ہے، حج کا مبارک مہینہ ہے، حجاج کا مجمع اور عشاق کا مجمع اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ٹولے کے ٹولے جا رہے ہیں۔ بہت بڑا مجمع بیت اللہ پہنچ چکا ہے اور بہت بڑا مجمع جانے کی تیاری میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے گھر کی زیارت نصیب کرے۔ وقت مختصر ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے حج کو تفصیل سے بیان کروں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کے پہلے 2 حج کیے، اور نبوت کے بعد آپ کا جو مشہور حج ہے سن ہجری 10 میں حجۃ الوداع، یہ آپ نے نبوت کے بعد کیا۔ آپ نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کی۔ یہ حج ہے وہ اسلام کا 4تھا رکن ہے۔ سن ہجری 5 میں حج کی فرضیت نازل ہوئی، سن ہجری 8 میں مکہ المکرمہ فتح ہوا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عتاب بن حسین کو آپ نے حج کا امیر بنا کر، نائب الامیر بنا کر آپ نے مکہ روانہ فرمایا سن ہجری 8 میں، اور سن ہجری 9 میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نائب الحج امیر بنا کر آپ نے حج کی طرف روانہ فرمایا سن ہجری 9 میں، اور پیچھے سے حضرت علی کو بھیجا کہ وہاں جانے کے بعد آپ سورہ برات کا اعلان کر دیں کہ آج کے بعد کوئی انسان برہنہ طواف نہیں کرے گا، ننگا طواف نہیں کرے گا، اور کوئی مشرک مکہ المکرمہ میں اس کے بعد کبھی گھس نہیں سکے گا۔ سن ہجری 10 میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے حج کا اعلان کیا کہ میں حج میں جا رہا ہوں، تو مختلف قبائل ادھر سے ادھر 12,000 کا مجمع مدینہ میں جمع ہو گیا۔ 25 ذوالقعدہ بروز ہفتہ ظہر کی نماز آپ نے مدینہ
منورہ میں پڑھی. اس کے بعد آپ نے احرام کی 2 چادریں پہنی. آپ نے نیت نہیں کی, اپنا کرتا نکالا, اپنا تہبند نکالا اور آپ نے احرام کی 2 چادریں پہنی. آپ نے خوشبو لگائی, آپ نے سر میں تیل ڈالا, کنگھی کی. اس کے بعد آپ 12,000 کے مجمع کو لے کر آپ پہنچے ذوالحلیفہ, جو مدینہ والوں کی میقات ہے. مدینہ منورہ سے حاجی ذوالحلیفہ پر جا کر احرام باندھتے ہیں. آپ ذوالحلیفہ پہنچے تو جبرائیل آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی کو کہو یہ پاکیزہ وادی ہے, آپ اس میں قیام فرما دیں. آپ نے وہاں عصر, مغرب, عشاء, فجر اور ظہر 5 نمازیں آپ نے ذوالحلیفہ میں ادا کی. ظہر کی نماز کے بعد آپ نے پھر سے دوبارہ خوشبو لگائی. احرام کی چادر ہے, نیت نے کی, بدن پر خوشبو لگائی. آپ کے بال یہاں تک تھے اس وقت, تو آپ نے بالوں میں گوند لگایا. آپ نے اپنی مانگ میں خوشبو لگائی, سر میں تیل ڈالا. آپ کی زلفیں تھی, واللیل اذا سجا, نبی آپ کی زلفوں کی قسم. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم نے احرام کی نیت کی. نیت کرنے کے بعد آپ نے حج کی نیت کی. لبیک حجۃ لبیک لا شریک لک لبیک. آپ نے صرف حج کا احرام باندھا. تو جبرائیل نے یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی جی آپ حج کے ساتھ عمرہ کا بھی احرام باندھ رہے. آپ نے پھر حج قران کا آپ نے احرام باندھا. اللہم انی ارید الحج والعمرہ فیسرہما لی وتقبلہما منی. اللہ میں حج اور عمرے کا ارادہ کرتا ہوں, آسان فرما, قبول فرما. پھر آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قصبہ اونٹنی پر آپ بیٹھے, اور جیسے اونٹنی نے اپنا سر اونچا کیا آپ نے تلبیہ پڑھا, لبیک اللہم لبیک. اور جیسے اونٹنی نے آپ کے سر کو نیچا کیا تو آپ نے پھر کہا لبیک اللہم لبیک. آپ ذوالحلیفہ سے آپ آئے مقام ملل پر. ذوالحلیفہ میں رات گزاری. 25 ذی القعدہ کو نکلے بروز ہفتہ, اور آپ آئے ملل. ملل کے بعد آپ پہنچے روحا. روحا ایک جگہ ہے, کنواں ہے, جہاں 70 نبیوں نے قیام کیا ہے. میرے نبی نے وہاں ایک رات گزاری. اب روحا سے آئے اجر, اجر سے آپ آئے پسایا, اور پسایا سے آپ آئے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ابوا, جہاں آپ کی والدہ کی قبر ہے. صحابہ 12,000 کا مجمع حضور کے ساتھ چل رہا تھا سڑک پر, اور آپ نے کہا ٹھہرو میں آتا ہوں. آپ کو اپنی والدہ کی یاد تازہ ہو گئی اور آپ پہاڑوں میں چلے گئے اکیلے اکیلے. نئے صحابہ کو تو پتا ہی نہیں تھا, نیا کلمہ تھا, لیکن پرانوں کو پتا تھا کہ آپ اپنی اماں کی قبر پر جا رہے. ابوا میں, یہ بھی مکہ گیا تھا, ابھی حج رمضان میں سب دیکھ کر آیا. ابوا آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ابوا 30-40 کلومیٹر کی پہاڑی ہے, وہاں کھٹاروں کے سوا کچھ نہیں جاتا, وہاں آپ گئے. اور اپنی ماں کی قبر پر جا کر آپ چھوٹے بچے کی طرح سر رکھ کر آپ بہت دیر تک روئے. اتنے روئے کہ آپ کا بدن کا روبا ہوا آنکھ بن گیا. آپ وہاں سے پھٹنے کا نشان نہیں لیتے, حالانکہ 50-55 سال ہو چکے ہیں آپ کی والدہ کے انتقال کے, لیکن ماں کی محبت تھی. اور آپ نے کہا میں رات یہاں گزاروں گا میری ماں کے ساتھ, اور رات کو وہاں قیام فرمایا. پھر ابوا سے آپ روانہ ہوئے عثمان. پوچھا صدیق اکبر یہ کون سی وادی ہے کہ اللہ کے نبی عثمان ہے؟ آپ نے ابو بکر میں دیکھ رہا ہوں ہود اور صالح علیہ السلام تلبیہ پڑھتے پڑھتے اپنے اونٹنی پر مکہ جا رہے ہیں. عثمان سے آپ آئے مر الزہران, اور مر الزہران سے آپ آئے مقام شریف. مقام شریف میں دیکھا کہ حضرت عائشہ اپنے خیمے میں رو رہی ہے. مجھے عائشہ کیوں روتے ہیں؟ لعلک نفستی, لگتا ہے تجھے عورتوں والا گزر آ چکا ہے, ناپاک ہو چکی ہے, نماز پڑھنے کی حالت میں نہیں رہی. کہتی نعم یا رسول اللہ. آپ نے کہا عائشہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اب تو صرف حج کرے گی, عمرہ نہیں کرے گی. پھر آپ وہاں سے
مقام شریف سے آپ آئے تنعیم جہاں مسجد عائشہ ہے، اور آپ نے جا کر بعد احرام کی 2 چادریں بدلی. آپ وہاں سے احرام کی چادر پہن کر آئے، جب کہ احرام کی 2 چادروں کو آپ نے بدلا. آپ اپنے قصبہ اونٹنی پر تھے. پھر تنعیم سے آپ مکہ المکرمہ کی جو کوک پہاڑی ہے اس سے نیچے اترے، زیر طوا کنویں پر آپ نے قیام فرمایا. اور قیام فرمانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صفا مروہ سے بیت اللہ میں انٹر ہوئے. دروازہ کا باب بنی شیبہ، یہ آپ کے خاندان کا دروازہ، باب بنی عبد مناف. اس دروازے سے آپ اونٹنی کے ساتھ اندر داخل ہوئے. تو بنو ہاشم آپ کا خاندان تھا. بچوں نے دیکھ لیا کہ حضور تشریف لائے ہیں، تو بچے اللہ کے نبی پر کود پڑے. آپ نے بوسہ دیا، پیار کیا، اونٹنی پر بٹھایا، گود میں بٹھایا. جب آپ نکلے تو آپ بنو مخزوم دروازے سے باہر نکلے. پھر آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بیت اللہ میں آنے کے بعد سیدھے حجر اسود کے پاس پہنچے. اور حجر اسود کے پاس آنے کے بعد آپ نے بوسہ دیا، پھر آپ نے سجدہ کیا. آپ نے بوسہ دیا، پھر آپ نے سجدہ کیا. آپ نے بوسہ دیا، پھر آپ نے سجدہ کیا. 3 مرتبہ بوسہ دیا، 3 مرتبہ سجدہ کیا. پھر آپ ثم بکا طویلا طویلا، آپ لمبی مدت تک وہاں کھڑے کھڑے روتے رہے. پھر آپ نے طواف کے 7 چکر لگانا شروع کیے. احرام کی حالت میں تھے. شروع کے 3 چکروں میں آپ نے رمل کیا، رمل تیز دوڑنا. باقی 4 چکروں میں آپ نے رمل نہیں کیا. تیسرے چکر میں آپ نے آب زمزم کیا، اور آپ نے پہلی مرتبہ بوسہ دیا. دوسرے چکر میں، تیسرے چکر میں، چوتھے چکر میں رس بڑھ گیا تو آپ نے بوسہ دے دیا امت کو سمجھانے کے لیے کہ رس بڑھ چکا ہے. تو آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی. چھڑی، آپ چھڑی کو حجر اسود پر رکھتے تھے اور آپ چھڑی کو بوسہ دیتے تھے. یہ سنت ہے. پھر آپ نے کہا عمر، بوسہ دینے کا موقع ملے تو اجتناب کرنا، ورنہ جھگڑا مت کرنا. یہ رش ہوتا ہے، ازدحام ہوتا ہے. لوگ سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے فرض چھوڑ دیتے ہیں. سب سے بڑی بات کہ مرد اور عورتوں کا اختلاط اور ہجوم اتنا ہوتا ہے کہ بوسہ دینا سنت ہے، سنت پر عمل کرنے کی جگہ پر بڑا گناہ ہو جاتا ہے. اگر عمر بوسہ دینے کا موقع ملے تو دینا، ورنہ دور سے ہی لکڑی کے ساتھ یا ہاتھوں کو چوم لینا، حجر اسود کو بوسہ دینے کا ثواب مل جائے گا. آپ نے 7 چکر لگائے. 7ویں چکر کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل پڑھے، واجب الطواف مقام ابراہیم کے پاس. اس کے بعد آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صفا پر پہنچے سعی کرنے کے لیے، اور بہت دیر تک بیت اللہ کی طرف دیکھ کر آپ نے دعا کی. پھر آپ نے صفا مروہ کی سعی کے 7 چکر لگائے. شروع کے 3 چکر آپ نے پیدل کیے، آپ نے پورا طواف پیدل کیا. صفا مروہ کی سعی کے شروع کے 3 چکر آپ نے پیدل کیے. باقی 4 چکر آپ نے اپنے اونٹنی پر کیے، قصوہ اونٹنی پر. صحابہ حضور کو دیکھنا چاہتے تھے دور سے، رش تھا، تو آپ اونٹنی پر بیٹھ کر آپ نے مروہ کا 7واں چکر پورا کیا. مروہ کا چکر پورا کرنے کے بعد آپ نے وہاں 2 رکعت نفل پڑھے. پھر آپ نے کہا لوگوں، جو لوگ اپنے قربانی کا جانور لے کر آئے ہیں وہ تو احرام نہ کھولیں، اور جو لوگ اپنے قربانی کا جانور لے کر نہیں آئے وہ احرام کھول لیں. تو اللہ کے نبی آپ، تو آپ نے کہا میں تو اپنے قربانی کا جانور لے کر گھر سے آیا ہوں. اصل تو یہی سنت ہے کہ قربانی کا جانور لے کر گھر سے جانا. پہلے اس طرح ہی حج ہوتا تھا، آج حالات مسائل کے فلائٹ کے سفر ہو گئے، پہلے پیدل سفر ہوتے تھے. تو آپ نے کہا میں بھی احرام نہیں کھولوں گا. ابو بکر بھی نہیں، طلحہ بھی نہیں، زبیر بھی نہیں، ابو عبیدہ بن جراح نہیں، ابو دجانہ نہیں، عمر بن قعقاع بن طبیب بھی نہیں، باقی سب کھول لو. سب نے احرام کھولا. آپ نے حج قران اور سب کو حج تمتع کروایا، حج تمتع کروایا. اس کے بعد آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں 4 دن رہے. اتوار کو نکلے تھے، اتوار کو بیت اللہ میں آئے، اور اتوار، پیر، منگل، بدھ، یہ 4 دن آپ مکہ میں رہے، لیکن بیت اللہ میں آپ نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ کہ اگر میں جاؤں گا تو بیت اللہ میں رش ہو جائے گا، صحابہ کو تکلیف پہنچے گی. نبی عالمین کے لیے رحمت بنا کر آئے. ہم جائے، ہمارے پاس طاقت ہے، سہولت ہے. میں آپ کو حضور کا حج بتا رہا ہوں.
4 دن آپ نہیں گئے بیت اللہ میں. پھر جمعرات کے دن 9 ذی الحجہ حج کا دن شروع ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بیت اللہ نے آپ کا احرام تو پہلے سے بندہ ہوا تھا اور آپ نے حج کے ارکان صحابہ کو سکھائے. اور اس وقت 1.25 لاکھ کا مجمع مکہ میں آ چکا صحابہ کا. آپ وہاں سے سیدھے مینا میں پہنچے 8 ذی الحجہ مینا میں. اور مینا میں جانے کے بعد مسجد خیف کے پاس مسجد خیف کے نیچے 70 نبیوں کی قبریں ہیں. آپ کا وہاں خیمہ بنوایا مسجد خیف کے پاس. اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹنی کے پیچھے حضرت اسامہ بن زید سوار تھے. آپ نے مینا میں کوئی عمل نہیں کیا, صرف 5 نمازیں پڑھی. ظہر پڑھی, عصر پڑھی, مغرب پڑھی, عشاء پڑھی اور آپ نے فجر کی نماز مینا میں ادا فرمائی. اور آپ نے وہاں خطبہ دیا 9 ذی الحجہ کو, 8 ذی الحجہ کو. 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے کے بعد آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم میدان عرفات پہنچے. آپ کی اونٹنی کے پیچھے اسامہ ہے, آپ اسوا اونٹنی پر ہیں. 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع ہے. آپ زوال کے پہلے وہاں پہنچ چکے تو آپ نے وہاں جا کر آرام فرمایا. مسجد نبویہ کے پاس آپ کا خیمہ تھا. مسجد نبویہ کے پاس آپ نے وہاں قیام کیا. سرخ کلر کا چمڑے کا خیمہ آپ کا لگوایا, اس میں آپ نے قیام فرمایا. اور جب زوال کا وقت ہوا تو پوچھا بلال زوال کا وقت ہو چکا ہے کیا؟ ہو چکا ہے. تو آپ نے غسل کیا, پانی بہایا. گرمی تھی, اپریل مئی کا مہینہ تھا. اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر خطبہ دیا. جمعہ کا دن تھا, آپ نے خطبہ دیا. آپ کا خطبہ 10-15 منٹ کا خطبہ, 3 دن آپ نے خطبہ دیا. 9 ذی الحجہ کو, 10 ذی الحجہ کو, 11 ذی الحجہ کو. ان خطبے میں آپ نے صرف بندوں کے حقوق کی بات کی, اللہ کے حق کی کوئی بات نہیں کی. پہلی بات فرمائی میں آپ کے سامنے ترجمہ کرتا ہوں جو میرے نبی نے خطبہ دیا. 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع تھا. آپ نے کہا لوگوں, جس طرح کعبۃ اللہ محترم ہے, یہ مہینہ محترم ہے, یہ دین محترم ہے, اسی طرح ہر مسلمان کا جان, ہر مسلمان کا مال, ہر مسلمان کی عزت ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے. کوئی کسی کی عزت پر حملہ نہ کرے, کوئی کسی کے مال پر حملہ نہ کرے, اور کوئی کسی کی جان پر حملہ نہ کرے. پھر آپ نے کہا یہ لوگوں, میں آپ کو وصیت کرتا ہوں ہر ایک انسان ہر ایک کے خون کو معاف کر دے. میں اپنے تایا کے بیٹے ربیعہ بنت ایاز بنت ہاشم بن عبد المطلب کے خون کو معاف کرتا ہوں, جن کو بنی حذیل نے قتل کیا تھا. آپ بھی ہر ایک کے خون کو معاف کر دیں, اب پیروں تلے خون کو دبا دیں. پھر آپ نے کہا یہ لوگوں, میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ سود کو معاف کر لیں گے. سب سے پہلے میں اپنے انکل, اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سود کو معاف کرتا ہوں. تو کوئی انسان کسی کو سود دے نہ کسی کے پاس سے سود لے. حضرت عباس ایک بینک تھے, بینک. یہ اللہ کے نبی کے چچا ہے, بڑے صحابی ہیں, بہت اونچے قد کے تھے. لیکن آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب ان کے سامنے کھڑے ہوتے تھے نا تو آپ کا قد ان سے اوپر لگتا تھا. 8 میل تک حضرت عباس کی آواز بغیر مائک کے جاتی تھی. اور جب اونٹنی پر بیٹھتے تھے تو ان کے دونوں قدم زمین پر لٹک جاتے تھے. آپ کے اللہ کے نبی کے چچا ہے تو کہا عباس پوری بینک تھی, بہت پیسے تھے, تو کہا سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کے سود کو معاف کرتا ہوں, کوئی میرے چچا کو سود نہ دے. میں نے کتاب میں پڑھا ہے, کتاب میں نہیں پڑھا, لیکن مدینہ منورہ میں بزرگ شیخ ابو بکر الجزائری میں انتقال ہوا 2004 میں مغرب کی نماز کے بعد. ان کا درس ہوتا ہے عربی میں نے سنا تھا. یوں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ عباس کا سود میں معاف کرتا ہوں, تو جب عباس نے کہا اللہ کے نبی میں اپنا اصل پیسہ بھی معاف کرتا ہوں, سود تو سود, میں اصل رقم بھی واپس نہیں لوں گا. اس قربانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خاندان بنو عباس کو 524 سال تک حکومت کرنے کا اللہ نے موقع دیا. اور لوگوں سود پر پیسے کسی کو نہ دیں. پھر آپ نے کہا لوگوں, میں عورتوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں, عورت پر ظلم نہ کرے, کمزور مخلوق ہے. پھر کہا میں اپنے غلاموں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ غلاموں کو تکلیف نہ دے, غلاموں پر ظلم و زیادتی نہ کرے. اگر تمہارا غلام کام نہیں کرتا اس کو بیچ دے.
آج کل تو غلام کا زمانہ نہیں ہے، نوکر کا زمانہ ہے، تو نوکر کو فارغ کر دے لیکن نوکر پر ظلم نہ کرے۔ پھر آپ نے کہا لوگوں دنیا کو ترجیح دوں گے تو منتشر ہو جاؤ گے، دین کو ترجیح دوں گے تو مطمئن ہو جاؤ گے۔ پھر آپ نے آخر میں فرمایا لوگوں کل قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے پھر نبی کو رسوا مت کرنا، ایسے کوئی کام کر کے مت آنا کہ مجھے سارے نبیوں کے سامنے اپنے منہ کو نیچا کرنا پڑے۔ یہ آپ کے خطبے کے کلمات تھے۔ خطبہ مکمل ہوا جمعہ کا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ظہر اور عصر اکٹھی پڑھائی، ایک اذان دو تکبیر، آپ نے ظہر عصر اکٹھی پڑھائی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم جبل رحمت کے دامن میں آپ پہنچے اور آپ نے وہاں جا کر اللہ کی حمد و بیان کرنا شروع کیا، اور 5 گھنٹے اونٹنی پر سوار ہو کر گرمی کے موسم میں 5 گھنٹے مسلسل اپنے امت کے لیے دعا فرمائی۔ آج کتنا بھی حاجی وہاں چلے جاؤ، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ دعا کر کے تھک جاتا ہے گرمی میں، آپ اونٹنی پر ہیں، ایک نہیں، سر کھلا ہے، نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے، 5 گھنٹے آپ نے جبل رحمت کے دامن میں اپنے امت کے لیے دیر تک دعا فرمائی۔ صحابہ فرماتے اللہ کے نبی یوں دعا کرتے، آپ کے 2 ہاتھ دکھتے تو ایک ہاتھ سے مانگتے، کبھی اپنے ہاتھوں کو اونچا کرتے، کبھی اپنے ہاتھوں کو نیچا کرتے، یہاں تک کہ ہم نے آپ کی بغل کی سفیدی کو بھی دیکھ لیا۔ اب صحابہ سمجھے کہ اللہ کے نبی روزے ہیں کہ نہیں ہیں، پتہ نہیں چلا، کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں مانگا۔ تو عباس کی بیگم فضل بن عباس، فضل ام فضل، اس نے اللہ کے نبی کو دودھ کا پیالے میں دودھ پیش کیا، آپ نے دودھ نوش فرمایا، تو صحابہ سمجھے کہ اللہ کے نبی روزے کی حالت میں نہیں ہے۔ اسی وقت ایک صحابی اونٹنی پر تھے اور اچانک اونٹنی پر سے گرے اور وہی انتقال ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا ان کو اسی احرام کے کپڑے میں کفن دے دو، چہرہ بھی کھلا رکھنا، حج کی پابندی میں ہے، سر کو بھی کھلا رکھنا، جب وہ آخرت میں اٹھیں گے تو لبیک اللہم لبیک کہتے کہتے اٹھیں گے۔ اب ان صحابی کے بارے میں فرمایا، پھر آپ نے کہا لوگوں یہ عرفات اللہ پہلے آسمان پر فخر کر رہا ہے اور میرے تمام صحابہ کرام پر فخر کر رہا ہے، لیکن میرے عمر پر خاص فخر کر رہا ہے۔ اللہ تمہاری ہر دعا کو قبول کر رہا ہے۔ سورج غروب ہوا، سورج کے غروب ہونے کے بعد آپ صلی اللہ تبارک علیہ وسلم 1.25 لاکھ مجمع کو لے کر آپ نے مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھی، حج کا رکن ہے، مزدلفہ میں پڑھنی ہے۔ سورج کے ڈوبنے کے بعد آپ جبل رحمت میدان عرفات سے آپ مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے، اور مزدلفہ میں سفر میں دوران سفر میں آپ نے حاجت سے فارغ بھی ہوئے اور آپ نے وضو بھی فرمایا، اور آپ عشاء کے وقت پہنچے مزدلفہ، اور عشاء کے وقت میں آپ نے مغرب اور عشاء کو ساتھ میں پڑھائی، ایک اذان کے ساتھ ایک تکبیر کے ساتھ آپ نے مغرب پڑھائی، پھر آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی، پھر اللہ کے نبی سو گئے۔ ایسے سوئے کہ آپ نے تہجد نہیں پڑھی، مزدلفہ کی رات میں آپ نے تہجد نہیں پڑھی۔ کیوں نہیں پڑھی؟ امت کو سبق دینے کے لیے۔ عرفات سے حاجی تھکا تھکا مزدلفہ میں پہنچتا ہے، 10ویں ذی الحجہ کو بڑے کام کرنے ہیں، اگر میں پڑھتا تہجد تو تمام صحابہ پڑھتے، اسے آپ نے آرام فرمایا، امت کے لیے آسانی کے لیے آپ کی زندگی میں تہجد دے گئے، آپ نے تہجد جان بوجھ کر چھوڑی اور فجر کے وقت آپ اٹھے، تاکہ کوئی حاجی آج کے زمانے کا رش کتنا ہوتا ہے، بسوں کے تھکے ہوئے ساتھی حاجی جب مزدلفہ پہنچتے ہیں کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اگر میرا حاجی پوری رات سو جائے تو بھی اس کو سنت پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا کہ تہجد نہیں پڑھی تو میرے نبی نے بھی نہیں پڑھی تھی، لیکن کوئی پڑھنا چاہے تو بڑے بندگی کرے، بندگی کی راتیں شب قدر کی رات کے برابر اجر ملتا ہے، کرنا چاہے کر سکتے ہیں، آپ تو امت کو سبق دینا چاہتے تھے۔ مزدلفہ کی رات میں آپ نے اعلان کیا کہ کمزور عورتیں اگر جانا چاہے رات کو 12 بجے کے بعد تو بنا جا سکتی ہیں، کمزور عورتیں۔ آپ کی بیویاں 3 چلی گئی، حضرت ام حبیبہ، ام سلمہ و سودا اور صدیق اکبر کی بیوی، یہ معروف عورتیں ہیں، غیر معروف عورتیں بھی چلی گئی اور رات کو چلی گئی، لیکن آپ نے فرمایا سورج کے طلوع ہونے کے بعد ہی آپ کنکری مت، اس کے پہلے آپ کنکری مت مارنا۔ آپ صلی اللہ تبارک علیہ وسلم 10ویں ذی الحجہ، تیسرا ذی الحج کا سورج کے طلوع ہونے کے 15 منٹ پہلے آپ مزدلفہ سے روانہ ہوئے، مینا کی طرف آپ روانہ ہوئے۔ آپ نے اپنی اونٹنی کے پیچھے
اسامہ کو آپ نے اتار کر آپ نے معاویہ بن ابو سفیان کو بٹھایا، قصوہ پر ہے، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جیسے مزدلفہ سے نکلے مینا، راستے میں وادی پڑی، وادی محصب، جہاں ہاتھیوں والا عذاب آیا تھا، آپ نے اپنی اونٹنی کو تیز چلایا کہ جلدی سے یہاں سے چلو، اللہ کا عذاب آیا تھا۔ آپ مزدلفہ سے آپ مینا پہنچے، مینا پہنچنے کے بعد گرمی بہت تھی، اونٹنی کی لکیر پکڑی حضرت بلال نے، اور اسامہ بن زید نے آنکھ پر سایہ کیا ہوا تھا چادر کا، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے آ کر وہاں جمر عقبہ کی رمی کی، بڑے شیطان کو اپنے ساتھ کنکریاں ماری، اور کنکری مرنے کے بعد آپ واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد آپ جیسے ہی تھوڑا کنکری ماری، کنکری مارنے کے بعد اپنے کمرے میں آئے، اور آپ نے کہا قربانی کرنی ہے۔ ایک بڑے شیطان کو کنکری کے بعد قربانی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی کا ارادہ کیا تو آپ کے پاس 100 اونٹ تھے، 100 اونٹ کی قربانی، 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے قربان کیے، اور 37 اونٹ حضرت علی نے قربان کیے۔ اونٹوں میں جنگ شروع ہو گئی، جب آپ نے لیا ہاتھ میں چھوڑا اور قربانی کرنے کا ارادہ کیا تو اونٹوں میں جنگ شروع ہو گئی کہ سب سے پہلے میں جاؤں اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پر قربان ہو جاؤں۔ اونٹ بھی اللہ کے نبی کی عظمت کو جانتا تھا، دوڑتے دوڑتے اونٹ آتے، اپنی گردن کو نیچی کرتے، آپ نحر کرتے، اونٹ ذبح ہو جاتا۔ آپ کی عمر 63 آپ نے اونٹ ذبح کیے، پھر باقی حضرت علی کو حوالے کہ علی تم ذبح کر لو۔ پھر آپ نے کہا علی ہر قربانی میں سے ایک گوشت کی بوٹی لے کر بیگ میں ڈالو اور کھانا پکاؤ، کھانا پکاؤ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی والا عمل ہوا، پھر آپ نے اپنی ازواج مطہرات کے لیے آپ نے گائے کی قربانی دلوائی۔ پھر تیسرا عمل تھا آپ کے بال کٹوانے کے، آپ کے بڑے بڑے بال تھے اس وقت، آپ چھوٹے بچے کی طرح نیچے بیٹھ گئے، اور عمر بن عبداللہ آئے اور آپ نے حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے بالوں کو منڈا، داہنی طرف کے سارے بال اس طرف کے مڑنے کے بعد صحابہ میں تقسیم فرمائے، اور بائیں طرف کے بال آپ نے حضرت ابو طلحہ کو بطور ہدیے کے لیے، خالد بن ولید پاس میں نے کہا طلحہ مجھے بال دو گے، اور ابو طلحہ نے 4-5 بال حضرت خالد بن ولید کو دیے۔ خالد بن ولید نے ان بالوں کو اپنی ٹوپی میں سی لیا، اور جب تک خالد بن ولید زندہ رہے، جس میدان جنگ میں جاتے تھے اور ان کی ٹوپی ہوتی اس میں بال تھے، اللہ اس معرکے میں خالد بن ولید کو فتح دیتا تھا ان بالوں کی برکت کی وجہ سے۔ جب بالوں کی برکت سے مسلمان جیتتا تھا، جب مسلمان کی زندگی حضور کی زندگی کے مطابق ہوگی تو مسلمان کیسے حاصل کرے؟ پھر آپ نے اپنی مونچھیں آپ نے تراشائی، اپنے ناخن کٹوائے، اور آپ نے وہی جگہ پر آپ نے دفن کروا دیا زمین کے نیچے۔ اس کے بعد کھانا تیار ہو کر آیا، آپ نے کھانا تناول فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوربہ بھی پیا، سالن بھی کھایا۔ پھر آپ نے اپنی احرام کی چادر، پابندیاں ختم ہو گئی، احرام کی چادر نکالی، آپ نے اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، آپ نے تیل لگوایا۔ پھر آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے مکہ طواف زیارت کرنے پہنچے۔ ظہر کے پہلے آپ نے طواف زیارت کیا، اونٹنی پر کیا، آپ نے اونٹنی پر 7 چکر لگائے طواف زیارت کے، اور طواف زیارت کرنے کے بعد آپ نے آب زمزم پیا۔ یہ پورا مشکل آپ نے پیا، اور پیتے 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 یہاں تک لائے کہ پورا مشکل اپنے اوپر ڈیر دیا، پورا پانی اپنے بدن مبارک پر۔ گرمی کا سیزن تھا۔ پھر آپ ظہر کی نماز ایک روایت میں ہے کہ آپ نے مکہ میں پڑھائی، اور ایک روایت میں کہ آپ نے مینا میں آ کے پڑھائی۔ پھر 11ویں ذی الحجہ آپ نے زوال کے بعد 3 شیطانوں کو رمی کی۔ جمرے اولا کے پاس رمی کرنے کے بعد آپ نے پونا گھنٹہ دعا کی۔ دوسرے جمرے کے پاس 7 کنکر مارنے کے بعد آپ نے پونا گھنٹہ دعا کی، اور بڑے شیطان کو کنکری بننے کے بعد آپ نے دعا نہیں کی۔ آج بھی حاجی نہیں کرتا، کیوں نہیں کی؟ کہ جگہ تنگ تھی، جگہ تنگ تھی۔ اگر آپ وہاں دعا مانگتے تو رش ہو جاتا، پھر صحابہ کو تکلیف ہو جاتی۔ آپ نے 12ویں ذی الحجہ کو زوال کے بعد تینوں شیطان کو کنکری ماری۔ 12ویں ذی الحجہ کو آپ سوئی تو یہ آیت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا۔ اس میں اللہ کی طرف سے میسج تھا، نبی جی آپ کا مشن دنیا میں مکمل ہو چکا ہے، آپ ہمارے پاس آنے کی تیاری فرمائیے۔
یہ آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ نے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد آپ نے خطبہ کیا، بڑا عجیب خطبہ، تینوں دن آپ نے ایک ہی خطبہ دیا ہے، الفاظ نہیں، اور تیسرے دن آپ خطبہ دیتے دیتے رو پڑے اور ایک جملہ آپ نے بڑھایا، ایھا الناس عسى الا تلقوني بعد عام هذا، اے لوگوں میری تمہاری آخری ملاقات ہے، اس کے بعد میں تم مجھے کبھی دیکھ نہیں سکو گے۔ آپ نے 11 کی رمی فرمائی، 12ویں ذی الحجہ کو آپ نے پھر زوال کے بعد 3 شیطانوں کو کنکری ماری، پہلے مار کر پونا گھنٹہ دعا کی، دوسری مار کر پونا گھنٹہ دعا کی، تیسرے کے بعد آپ نے دعا نہیں فرمائی۔ پھر آپ نے کہا جو چاہے وہ لوگ مکہ میں جا سکتے ہیں جن کو جانا ہو، 12ویں کی رمی ہو چکی ہے، اللہ کے نبی وہاں رہ گئے، اور آپ نے 13ویں ذی الحجہ کو آپ نے رمی فرمائی۔ زوال کے بعد تینوں کو رمی فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بنو کنانہ کے گھر پر 4 دن آپ نے قیام فرمایا، اور پھر واپس آپ آئے تنعیم پر۔ عائشہ پاک ہو چکی تھی، نماز پڑھنے کی حالت میں آ چکی تھی، آپ نے عائشہ کو وہاں سے عمرے کا احرام بندوایا، آپ نے ان کو دوبارہ کروایا حج کے بعد کا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بیت اللہ میں آئے، اور بیت اللہ میں آنے کے بعد آپ نے طواف وداع کیا، الوداعی طواف کیا۔ الوداعی طواف کے کرنے کے بعد آپ نے تمام صحابہ کرام کی طرف مسکرا کر دیکھا، پھر آپ مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ یہ اللہ کے نبی کا مختصر حج میں نے آپ کے سامنے کھولا ہے آدھے گھنٹے میں، یہ اللہ کے نبی کا حج تھا، پھر آپ اپنے وطن مدینہ منورہ چلے گئے۔ یہ آپ کا حجۃ الوداع تھا، آپ نے لوگوں کو الوداع حج کر کے آپ نے لوگوں کو الوداع کیا۔ آپ نے نبوت کے بعد ایک ہی حج کیا ہے، نبوت کے پہلے آپ نے 2 حج کیے ہیں، آپ نے 4 عمرہ کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی تمنا تھی کہ حجاج کرام میرے پاس آئے، اللہ کے پاس آئے۔ حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے اللہ کے وفد ہوتے ہیں، اگر وہ کوئی دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے، اگر وہ کوئی سفارش کرتے ہیں اللہ ان کی سفارش کو قبول کرتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ تمام کو اللہ کے نبی کی محبت کرنے کی توفیق دے، نبی والا حج ہمیں بھی کرنے کی توفیق دے۔ ہر انسان کی دل کی تمنا ہے، عشاق جا رہے کہ میں بھی جاؤں اللہ کے گھر کو جا کر ملتزم پر چمٹ چمٹ کر رو، صفا مروہ کی سعی کرو۔ اللہ ہر ایک کو اس گھر کی زیارت نصیب فرماوے۔ آدمی کو دعا بھی کرنی چاہیے، جن پر فرض ہے ان کو جانے میں جلدی کوشش کرنی چاہیے۔ من اراد الحج فلیتعجل، اس آدمی کو حج فرض ہو چکا ہے، وہ چاہے کہ حج کرنے میں جلدی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی باتوں پر رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔